بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی پر بات کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب جو مکہ کے سردار تھے، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک باندی نے آ کر انہیں ایک زبردست خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ ان کے مرحوم بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ دادا اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر بے حد خوش ہوئے، لیکن جب مرحوم بیٹا یاد آیا تو ایک دفعہ تو دل اداس ہو گیا کہ کاش آج وہ زندہ ہوتے تو اپنے بیٹے کو دیکھتے۔ حضرت عبداللہ مدینہ تجارت کے سفر سے واپس آتے ہوئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ خیر، دادا نے اپنے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ سیدہ آمنہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور نہایت محبت بڑی نظروں سے اپنے پوتے کو دیکھا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ پھر قبلہ بنو سعد کی ایک دائی بی بی حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلے لے گئیں۔ بی بی حلیمہ نے جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا، طرح طرح کی خیر و برکتیں دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ والدہ کے پردہ فرما جانے کے بعد دادا نے پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، جو اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو مکہ کی مشہور معزز خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت سے بے حد متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، جبکہ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو بت پرستی کی گمراہی میں پڑا دیکھتے تو بے حد غم زدہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تنہائی میں عبادت کرتے اور اس غرض کے لیے غار حرا چلے جاتے اور چند راتیں وہیں قیام کرتے، کھانا پینا ساتھ لے جاتے اور دین ابراہیم کے مطابق اللہ عز و جل کی عبادت کرتے، اور جب کھانا پینا ختم ہو جاتا تو واپس تشریف لے آتے۔ ایک دفعہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ایسا 3 بار کہا تو پھر چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی آیت پڑھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پالنے والے کا نام لے کر پڑھو، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جنہیں وہ جانتا نہ تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں اب اس امت کا نبی ہوں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چھپ کر ایمان کی دعوت دینا شروع کی۔ چنانچہ اس خفیہ دعوت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت ابو بکر اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث ایمان لے آئے۔ 3 سال تک خفیہ دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت دینا شروع کی، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد مخالفت کی، بہت ستایا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے حد تکلیف میں دیکھا
تو انہیں ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ 80 کے قریب مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا۔ اس نے مسلمانوں کا بے حد اکرام کیا۔ ادھر مکہ کے کافر قریشوں نے مزید ظلم یہ ڈھایا کہ سب کو مسلمانوں کے ساتھ قطعی تعلق کرنے کا حکم دے دیا تاکہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت نہ کرے۔ اس قطعی تعلق کی وجہ سے مسلمانوں نے 3 سال بڑے بھوک اور تکلیف میں گزارے۔ پھر اسی دوران سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام غم کا سال رکھ دیا، کیونکہ اسی سال تھوڑے دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب کافر اور بھی زیادہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، جس سے مسلمانوں کی مشکلات پہلے سے بھی بڑھ گئیں۔ مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ طائف جاتے ہیں، وہاں کے سرداروں سے مسلمانوں کے لیے مدد مانگتی ہیں، مگر ان کا لوگوں نے بجائے بات سننے اور ماننے کے الٹا شرارتی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی کی شکایت اللہ عز و جل سے کی۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، عالم آخرت کے مناظر دکھائے اور 5 نمازوں کا تحفہ دے کر واپس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور آسمانوں کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور یہ ساری سیر ایک رات میں ہوئی تھی۔ پھر حج کا زمانہ آ گیا، ہر طرف سے لوگ حج کرنے مکہ آئے۔ مدینہ سے بھی اوس اور خزرج کے قبیلے آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں نے حج سے واپس جا کر مدینہ میں خوب اسلام پھیلایا۔ غز یہ لوگ 3 سال تک آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہے اور واپس جا کر اسلام پھیلاتے رہے۔ تیسرے سال ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ چلے آنے کی دعوت دی، عہد کیا کہ ہم مسلمانوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانوں اور بیوی بچوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے لوگ انصار کہلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار کی دعوت کو قبول کیا اور ہجرت کر کر مدینہ جا بسے۔ وہ لوگ شدت کے ساتھ مسلمانوں کے منتظر تھے، انہوں نے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا۔ ہجرت کرتے وقت اگرچہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ عز و جل کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ سب مسلمان پہلے ہجرت کر کر مدینہ پہنچ گئے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سب سے آخر میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے پر بچوں نے خوشی سے نغمے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے ایک مسجد تعمیر کی اور خود اس کے پڑوس میں ایک حجرہ بنا کر رہنے لگے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجروں اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ ان میں ایک مثالی محبت قائم کی اور ایک کو دوسرے کا مددگار بنا دیا۔ پھر اب جو کمزور مسلمان ہجرت نہ کر پائے تھے اور مکہ میں ہی رہ گئے، کفار ان پر بے پناہ ظلم کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد اور اسلحہ کفار کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ کافروں نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور فوجیں لے کر احد پہاڑ پہنچ گئے، اور یہ مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے۔ اس جنگ میں شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر تیر اندازوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے
شکست کھا کر بھاگتے کافروں کو اس خالی جگہ سے پلٹ کر وار کرنے کا موقع مل گیا۔ ان تیر اندازوں کو مسلمانوں کی پیٹھ کی طرف سے ان کی حفاظت کرنا تھی، مگر یہ لوگ غلط فہمی سے مال غنیمت لوٹنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی۔ ہجرت کے 5ویں سال مکہ کے کافروں نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا اور فوجیں بڑھانے کے لیے دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا، حتیٰ کہ مدینہ کے یہودیوں کو بھی لالچ وغیرہ دے کر ساتھ ملا لیا، حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کا ساتھ نہ دیں گے، مگر ان یہودیوں نے کافروں کے کہنے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا۔ چنانچہ اس جنگ میں کئی قبیلے کافروں کے ساتھ مل گئے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احزاب ہے۔ غرض یہ لوگ بھرپور تیاری کر کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے اس موقع پر ایک نہایت عمدہ جنگی حربہ آزمایا، وہ یہ کہ مدینہ کے چاروں طرف دشمنوں کے آنے سے پہلے ہی خندق کھود دی، جو اتنی گہری تھی کہ اس کو عبور کر کر مدینہ میں داخل ہونا مشکل تھا۔ اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے۔ پھر اگرچہ کافروں نے مدینے کا سخت گھیراؤ کیا، لیکن خندق پار نہ کر سکے۔ مسلمانوں کا معرکہ بڑا سخت ہو گیا تھا۔ خندق کے پار کافر دشمن تھے اور شہر میں منافق اور غدار یہودی۔ ایک لحاظ سے مسلمان دونوں طرف سے دشمنوں میں گر گئے تھے۔ پھر منافق طرح طرح کی جھوٹی خبریں بھی اڑانے لگے، جس سے مسلمان کافی پریشان رہنے لگے۔ مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ عز و جل، اے کتاب اتارنے والے، جلد حساب لینے والے، ان دشمنوں کی جماعتوں کو شکست دے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور کافروں پر ایک سخت آندھی بھیجی، اور یہ آندھی آئی بھی رات کو جب سردی بھی خوب پڑ رہی تھی۔ اس آندھی نے کفار کے خیمے اڑا دیے، برتن الٹ دیے، چولہے توڑ دیے اور جانور بھگا دیے۔ اب ہر طرف بھگدڑ مچی تھی۔ کافر اس افراتفری کو برداشت نہ کر سکے اور مکہ واپس بھاگ گئے۔ غزوہ خندق میں کافروں، منافقوں اور یہودیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد انہیں دوبارہ کبھی مسلمانوں پر مدینہ آ کر حملہ کرنے کا خیال نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے لوگ جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ آپ نہایت بہادر مجاہد تھے اور آپ ایک نرالی شان تھی۔ پھر ہجرت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 انصار اور مہاجر صحابہ اکرام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ کیا۔ حدیبیہ میں ہونے کی وجہ سے اس صلح کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا۔ اس صلح سے دونوں طرف جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں جیسے روم کے بادشاہ ہرقل، فارس کے بادشاہ کسریٰ وغیرہ کو خطوط لکھی اور انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ ہجرت کے 8ویں سال قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا اور بعض مسلمانوں کو قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مجاہدوں کو لے کر مکہ روانہ ہوئے اور بغیر کسی مقابلے کے مکہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور وہاں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا کیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حج کے طریقے سکھائے اور عرفہ کے دن خطبہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے سکھائے۔ ہجرت کے 11ویں سال پیر کے دن آفتاب ڈھل جانے کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔